اللہ اللہ اللہ۔ حضرت علامہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ، آپ تنبیہ الغافلین کے صفحہ نمبر 394 میں حضرت ثعلبہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سہو واقع ہوئی تو اس وجہ سے ان پر اللہ کا خوف طاری ہوا اور وہ پہاڑ پر چڑھ گئے، نہایت عجز و انکساری کے ساتھ توبہ و استغفار میں وہ مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک کی توبہ کو قبولیت کی خوشخبری سنائی۔ حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ السلام کی توسط سے یہ خوشخبری حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک تک پہنچی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے حضرت ثعلبہ انصاری کو بلایا اور فرمایا کہ ان کو تلاش کر کے بلاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ دونوں صحابیوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر مامور فرمایا کہ آپ ان کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ دونوں صحابہ کرام نے ان کو ڈھونڈنا شروع کیا، جا کے پہاڑ پر ان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی اور آپ کو پہاڑ سے اتار کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں پیش کیا۔ نماز کا وقت تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کو آخری صف میں شامل کیا۔ جب پہنچے تو اب ٹائم تھا اقامت کا تو آخری صف میں کھڑے ہو گئے۔ فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور امامت فرما رہا کرتے تھے تو حضور نے یہ تلاوت فرمائی، الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت مال نے ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ فشہق شہقتاً، اس نے ایک چیخ ماری، حضرت ثعلبہ انصاری نے چیخ ماری۔ فلما تلا حتی زرتم المقابر، جب اس الہاکم التکاثر کے بعد حتی زرتم المقابر شہقا شہقتاً اخری، اس نے حضرت ثعلبہ انصاری نے ایک اور چیخ ماری۔ وفارق الدنیا، اور وہ دنیا سے کوچ کر گئے، وفات پا گئے۔ فلما انتفل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء الى ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال یا سلمان انضع علی الماء، فنادى سلمان رضی اللہ عنہ یا نبی اللہ قد فارق الدنیا، حضور نے فرمایا اس پر تھوڑا پانی ڈالو، ہو سکتا ہے یہ بے ہوش ہو گیا ہوگا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو دنیا سے رحلت کر کے گئے ہیں۔ یہ صحابی کا عمل ہے کہ انہوں نے نماز کے دوران اللہ رب العزت کی خوف کی وجہ سے چیخ ماری۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وجد کی کیفیت یہ ہے کہ زبان سے چیخ نکل جاتا ہے۔ احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68 اور عوارف المعارف صفحہ نمبر 111 میں حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی مجلس میں دوران ذکر اور بیان میں بہت سارے اشخاص دنیا سے رخصت ہو جایا کرتے ہوتے تھے، اتنے اس پر کیف آ جاتا، اتنی وجد کی حالت آ جاتی۔ ایک مرتبہ خود حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے اور حاضرین مجلس سے 400 اشخاص کے جنازے نے، اور حضرت خواجہ محمد باقر باللہ رحمۃ اللہ تعالی کی توجہ جو اتحادی توجہ فرمائی تھی ایک روٹیاں لگانے والے کو، اور پھر وہ جو ہے وہ مشہور معروف واقعہ انشاءاللہ میں بعد میں اس کو ذکر کروں گا۔ تو وہ نانوائی روٹیاں لگانے والا بندہ جو تھا وہ جب باہر نکلے تو وہ بے ہوش ہو گیا اور پھر اس کے بعد وہ اسی حالت میں وفات بھی پا گئے ہیں۔ اس کو حضرات صاحب تفسیر عزیزی نے، شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے، اور اسی طرح سیف المقلدین علی اعناق المنکرین نے اس روایت کو نقل کیا ہوا ہے، اور حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قادریہ بزرگوں کے سرخیل اور ہمارا بھی امام اور سربراہ، ان کی صحبت مطہرہ میں بہت سارے جنازے اٹھا کرتے ہوتے تھے۔ اور میں اس روایت کو کسی دلیل کے بغیر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کیونکہ اس روایت کو دلیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی آپ بھی مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں کہ ان کے مجلس میں کتنی آہ و بکا ہوتی تھی، کتنی چیخنے چلانے کی آوازیں ہوتی تھی، کتنی رونے کی آوازیں ہوتی تھی، یہ سلسلہ قادریہ کے بزرگ بخوبی جانتے ہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی آپ نے حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل، وقد نقل عن جعفر الصادق وأيضا أنه خر مغشيا عليه وهو في الصلاة فسئل عن ذلك ما زلت، حضرت
جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک کے متعلق منقول ہے کہ وہ نماز میں بے ہوش ہو کر گر گئے تھے، تو آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں ایک آیہ کریمہ بار بار دل میں تلاوت کر رہا تھا، زبان سے نہیں دل میں تلاوت کرتا، یہاں تک کہ خالق حقیقی سے بلا کیف وہ آیت مبارکہ سنی، بلا کیف میں نے اللہ سے وہ آیت شریف سنی، تو میرا جسم اس ذات اور اس کی قدرت کے معائنے کے سامنے قائم نہ رہ سکا اور مجھ پر بے ہوشی طاری اور میں گر پڑا۔ مرقات شرح مشکات، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 456، کتاب العلم فصل اول میں اس روایت کو انہوں نے نقل فرمائے ہے۔ دیکھا آپ نے، کہتے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک جو ہے وہ گر جاتے ہیں اللہ رب العزت کی خشیت اور ایک آیہ شریف کی دل میں خیال آنے سے ہی گر جاتے ہیں۔ حضرت امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیہ نے تنبیہ المغترین میں لکھا ہے، قرأ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا علیما وکان وراءہ حموان ابن اعین رضی اللہ عنہ فخر میتا۔ سبحان اللہ، آپ لکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے ایک دن یہ آیہ شریف تلاوت کی، ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا علیما، تو آپ کے پیچھے نماز میں کڑے حموان ابن اعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت شریف سنی فخر میتاً، گر پڑے وہ اور وہ وفات پائے۔ یہ تذکرہ قرطبی نے بھی اس کو نقل کیا ہوا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 84 پر۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا رونا اور گرنا وہاں پر بھی انہوں نے ثابت کیا ہوا ہے، اور البدایہ والنہایہ نے بھی اسی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی اس روایت کو نقل کیا ہوا ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 231 پر، اور اسی پر روایت پر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے ہوش ہونا بھی اسی صفحے پر ذکر کیا گیا۔ حضرت امام عبدالوہاب شعرانی کے بعد حضرت عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالیہ، آپ مبارک الحدیقۃ الندیہ صفحہ نمبر 109 پر علامہ شعرانی رحمۃ اللہ تعالیہ کا یہ حوالہ جو تنبیہ المغترین میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، وہ روایت کی، وَكَانَ مَيْمُونِ ابن مہران يَقُولُ سَمِعَ سلمان الفارسی قارئا يقرأ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدَهُمْ أَجْمَعِينَ فَصَاحَ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَخَرَجَ صَائِمًا لَا يَدْرِي أَيْنَ يَتَوَجَّهُ مُدَّةَ 3 أَيَّامٍ۔ سبحان اللہ۔ میمون ابن مہران سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی نے ایک قاری سے یہ آیہ شریف سنی، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ فَصَاحَ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے چیخ ماری، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے سر پر رکھا، وَخَرَجَ صَائِمًا، اور سرگردان اور پریشان ہو کے باہر نکل گئی، اور پھر کیا، اور یہ سمجھ ہی نہیں رہے تھے کہ کس جانب جا رہا ہے۔ یہ کیفیت ان کو 3 دن تک یہ کیفیت رہی۔ میں نے عرض کیا کہ وجد کی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ بندہ دوڑنے لگتا ہے، چلتا پھرتا ہے، یا پھر ان کو حرکات و سکنات طاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ مبارک سر پہ رکھ لیتا ہے، یہ بھی وجد کا ایک کیفیت ہے، چیخ مارتے ہیں، یہ بھی وجد کی ایک کیفیت ہے، اور پھر نکل پڑتے ہیں، دوڑتے ہیں یا چلتے ہیں، یہ بھی وجد کی ایک کیفیت ہے۔ اسی طرح حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مشکات کی شرح مرقات شریف میں صفحہ نمبر 66 جلد نمبر 1 میں تحریر کیا ہے، وَرُوِيَ أَنَّهُ سَمِعَ قَارِيًا يَقْرَأُ هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ فَتَغَيَّرَ الشَّافِعِي رحمہ اللہ وَارْتَعَدَ وَخَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ۔ روایت ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کسی قاری سے یہ آیہ شریف انہوں نے سنی کہ هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، یہ آیہ شریف سنی تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ لرزنے لگے، آپ ارتعدہ، لرزنے لگے، لرز طاری ہوا اس پر اور بے ہوش ہو گئے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ تابعین کی زمرے میں سے ہے، اور یہ ایک پوری ایک مسلک جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو فالو کرتے ہیں ان کی امام ہے، ان پر حالت یہ طاری ہو جاتی ہے وجد کہ وہ لرزنے لگتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا
کہ ایک حالت وجد کی یہ ہے کہ بندے پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک اور روایت نقل کی ہے، احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 171 میں، جلیل القدر تابعی حضرت ربیع ابن خیثم، بہت مشہور و معروف تابعی ہے، ان کا روایت نقل کیا، ان کا واقعہ نقل کیا ہوا ہے۔ وَمَشَى ذَاتَ يَوْمٍ مَعَ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فی الحدادین فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى الْأَكْوَارِ تَنْفَخُ وَإِلَى النَّارِ تَلْتَهِبُ صَعِقَ وَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ وَقَعَدَ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عند رأسه إلى الساعة وقت الصلاة فلم يفق فحمله على ظهره إلى منزله فلم يزل مغشيا عليه إلى مثل التي صعق فيها ففاتته 5 صلوات وابن مسعود رضی اللہ عنہ عند رأسه يقول هذا والله هو الخوف۔ سبحان اللہ۔ حضرت ربیع ابن خیثم بہت مشہور تابعی ہے اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے۔ یہ لوہاروں کے محلے میں گئے، جہاں پر لوہار کام کرتے، لوہاروں کے محلے میں گئے، ان کی بٹی کو دیکھے۔ جب انہوں نے ربیع ابن خیثم نے لوہار کی بٹی کو دیکھا کہ اس کو ہوا دی جا رہی ہے اور آگ کے شعلے جو ہے وہ لپک لپک کے اوپر جا رہے ہیں، تو انہوں نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قریب کھڑے تھے، اس دوران نماز کا وقت آ گیا اور آپ ہوش میں نہیں آئے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان کو اپنی کمر پر اٹھا کر ان کے گھر تک پہنچا دیا۔ دوسرے روز صبح تک وہ بے ہوش رہے، اسی دوران 5 نمازیں ان سے قضا ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس پر انکار نہیں کیا، بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ خدا کی قسم خوف الہی کے باعث ان پر یہ کیفیت طاری ہوئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں خوف خدا۔ کیا صورتحال ہوئی تھی وہاں پر؟ حضرت ربیع ابن خیثم کو کہ انہوں نے چیخ ماری اور گر پڑے، بے ہوش ہوئے، ان پر وجد کی کیفیت آئی۔ دیکھو انہوں نے کوئی قرآن عظیم الشان کی تلاوت بھی نہیں کی تھی، نہ سنی تھی، نہ انہوں نے کسی کا جمال دیکھا تھا، صرف آگ کی لپکتے شعلوں کو دیکھا اور یاد آ گیا کہ جہنم کی آگ کیسے ہوگی، تو اس خشیت کی وجہ سے ان پر وجد طاری ہوا اور آپ نے چیخ ماری اور گر پڑے۔ امام ترمذی نے جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59 پر یہ حدیث موجود ہے، کان ضرار ابن اوفا قاضی البصرہ فکان یؤم بنی قشیر فقرأ یوما فی صلاة الصبح فاذا نقر فی الناقور فذلك یومئذ یوم عسیر خر میتا۔ حضرت ضرار ابن اوفا بصرہ کے قاضی تھے اور وہ بنو قشیر میں امامت کرتے ہوتے تھے، وہاں پر امام تھے۔ انہوں نے ایک صبح کی نماز میں ایک دن یہ آیت شریف تلاوت کی کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، تو گر گئے اور وفات پائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس موضوع پر مزید کسی کتابوں کا حوالہ سنیں تو پھر آپ تفسیر روح المعانی، تفسیر روح البیان، تفسیر مظہری، تفسیر مدارک، تفسیر عزیزی، فتاوی شامی، رد المحتار، فتاوی حامدیہ، فتاوی خیریہ، مجموعۃ الرسائل لابن عابدین الشامی، فتاوی عالمگیری، تحتاوی، الحاوی للفتاوی، مکتوبات شریف امام ربانی مجد الفسانی، مکاتیب حضرت شاہ غلام علی دہلوی، حدیقۃ الندیہ، عوارف المعارف، احیاء علوم الدین، فتوح الغیب، الانوار القدسیہ، قطب الارشاد، سیف المقلدین، حجت السالکین، مقامات خواجہ نقشبند، رشحات کاشفین، فتاوی رضویہ، انوار شریعت، یا رسائل میلاد النبی، النبراس علی شرح العقائد، احقاق المعالی وغیرہ وغیرہ معتبر کتابوں اور مقبول و مشہور کتابیں جو اہل سنت والجماعت کی ہے، ان کے حوالے آپ دیکھ سکتے ہیں، ما سوائے ان حوالوں کے جو قرآن عظیم الشان اور احادیث طیبہ سے میں کوٹ کر رہا ہوں۔ ایک مفسر جو جلیل القدر مفسر ہے، حضرت علامہ مولانا محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی تفسیر روح المعانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 86 میں سورہ اعراف کی آیات نمبر 155 میں وجد کے بارے میں اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا۔ اس آیت شریف سے میں نے پہلے اس آیت شریف کو کوٹ کیا، اس آیت شریف سے حضرت مولانا محمود آلوسی جو مفسر ہے، تفسیر روح المعانی کے صاحب ہیں، آپ
اس سے استدلال کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 افراد کو منتخب کیا ہماری میقات کے لیے، پس ان کو جب رجفے نے پکڑ لیا، تو یعنی بدن کی حرکت نے ان کو پکڑ لیا، جو کہ فنا کی ساقہ کی ابتدا میں پیش آتی ہے، انوارات رحمانیہ کی نزول اور صفات کی تجلیات کی ورود کے وقت یہ حالت پیش آتی ہے، جس کے اثر سے بدن حرکت اور اضطراب کرنے لگتا ہے، اور اکثر اوقات یہ حالت جو ہے یہ سالکین طریقت کو ذکر اور تلاوت قرآن کے وقت پیش آتی ہے، اور جس چیز سے وہ تاثیر لیتے ہیں، یعنی توجہ سے، نعت خوانی سے، ان کے سننے سے بھی یہ حالت طاری ہو جاتی ہے، جو کہ اسباب تاثیر میں داخل ہے، یہاں تک کہ ان کی اعضاء بھی ٹوٹ جاتے ہیں، قریب ہے کہ ان کی اعضاء ٹوٹ جائیں۔ اور ہم نے یہ حالت حضرت مولانا خالد کردی رحمۃ اللہ تعالی کے مریدین میں سے مشاہدہ کی ہے، اور بعض اوقات ان کو نماز میں بھی یہ حرکات آ جاتی ہیں اور رونا آ جاتا ہے، آوازیں نکالتے ہیں، پس ان میں سے بعض اپنی نمازوں کو واپس دہراتے ہیں اور کچھ اعادہ نہیں کرتے، اور ان پر جب لوگوں کا بہت زیادہ انکار ہوا تو میں بعض منکرین سے سنا کہ ان پر جب اعتراض کرتے ہوتے تھے تو کہتے ہوتے اگر یہ حالت عقل اور شعور کے باوجود ہے تو یہ بے ادبی ہے اور نماز کے لیے قطعی طور پر باطل کرنے والی ہے، اور اگر عقل اور شعور زائل ہونے کی وجہ سے ہے تو پھر تو سکر کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ سالکین جن پر یہ حالت طاری ہو جاتی ہے یہ وضو کا اعادہ بھی نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں میں اس اعتراض کا جواب دے دیتا ہوں، میں نہیں، صاحب تفسیر روح المعانی جو جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 86 سورہ اعراف کی آیت 155 باب الاشارات میں ان کا جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں ان کا جواب دیتا ہوں کہ نماز میں یہ مذکورہ حالت جب پیش آ جاتی ہے، حرکات آ جاتے ہیں، رونے کی صورت آ جاتی ہے، یہ غیر اختیاری ہے، اور یہ حالت عقل اور شعور کے باوجود پیش آ جاتی ہے، وہ بے عقل نہیں ہوتے، شعور ختم نہیں ہوتا، اسی لیے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی نماز باطل ہوتی ہے۔ اور شوافع رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر نمازی پر ہنسنا غالب آ جائے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ کے مسلک میں، اور نمازی کو اس صورت میں معذور سمجھا جائے گا۔ تو جب معذور سمجھا جائے گا، اللہ رب العزت کی یاد، اللہ رب العزت کی ذکر کی وجہ سے اس کو دوران نماز یہ حالت طاری ہو جاتی ہے، تو بھی ان کا نماز صحیح ہے اور درست ہے۔ ایک اور مفسر جلیل القدر حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی، آپ جو ہے اپنی تفسیر مظہری میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 210 سورہ زمر کی آیات نمبر 63 کی تفسیر میں منکرین کے اعتراض غشی کے مسئلے پر جواب تحریر کرتے ہیں۔ منکرین کہتے ہیں اس کو بے ہوشی طاری ہوئی، کیسے طاری ہوئی، کیوں طاری ہوئی، یہ ایسے ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، آپ ان کی دلیل دے دیتے ہیں، اور دلیل کے طور پر میں ان کی عبارت کو عربی میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر رہا کیونکہ طویل ہو جائے گا، ان کا ترجمہ سن لیں۔ اگر کوئی شخص اعتراض کرتا ہے کہ بعض عاشق صوفیہ کرام پر قرآن کریم پڑھتے وقت بے ہوشی طاری ہوتی ہے، کیا یہ اچھے احوال میں سے ہیں یا برے احوال میں سے ہیں؟ حالانکہ امام محی السنہ بغوی نے اس کو اپنی تفسیر میں برا کہا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے بدن کا لرزنا اولیاء اللہ کی صفت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان کی ہے کہ اولیاء اللہ کے بدن لرزتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان کی، اور یہ صفت بیان نہیں کی کہ جیسے امام بغوی نے کہا کہ ان کی عقل زائل ہو جاتی ہے اور یہ احوال اہل بدعت پر طاری ہو جاتی ہے۔ امام بغوی نے جو لفظ ذکر کیا ہوا ہے وہ اس وجہ سے ذکر کیا ہوا ہے کہ امام بغوی کہتے ہیں کہ ان کا عقل ختم ہو جاتا ہے، شعور ختم ہو جاتی ہے، عقل اور شعور ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ شیطانی کیفیت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں سالکین کو عقل اور شعور ختم نہیں ہوتی، عقل اور شعور جو ہے وہ موجود رہتا ہے، تو اسی لیے ان کا کام جو ہے وہ اللہ کی یاد اور خشیت کی وجہ سے اس پر ہے۔